سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تفسیر اور اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کا آغاز ہوا، جس میں پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد آگے ہے ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ چونکہ میں آپ سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ جس سورہ فاتحہ کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ اس معنی کر ہے کہ اگر فجر میں ہم 2 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں اور 2 رکعت سنت مؤکدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کے ذمے میں اور اللہ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ نماز ہے، مگر ہم سستی سے بعض مرتبہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں گھوڑے بھی رونڈ دے تب بھی تم فجر کی 2 رکعت سنت کو نہ چھوڑو۔ تو بہت امپورٹنٹ ہے وہ 2 رکعت بھی۔ تو گویا کہ ہم 4 مرتبہ تو دن شروع ہوتے ہی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح ہمیں سورہ فاتحہ کو سورج کے نکلنے سے پہلے 1 مرتبہ بھی پڑھ لیتا ہے دل کے استحضار کے ساتھ، تو وہ جادو سے، بری نظر سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اسی صورت کو ہم سمجھ رہے ہیں جس میں ہم نے اب پہنچے ہیں ایاک نعبد۔ اللہ رب العزت اور بندہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو جاتے ہیں۔ شروع ہی سے اللہ کی تعریف کر کر بندہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کی کبریائی بیان کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ انسان خود اپنے خالق سے، اپنے مالک سے براہ راست، بغیر بیچ میں کسی میڈل واسطے کے، ڈائریکٹ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اور کیا کہتا ہے ایاک نعبد۔ انسان تھوڑا تصور کرے کہ اگر کسی بادشاہ کے ساتھ اس کو براہ راست بات کرنے کا موقع مل جائے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے کہ آج بادشاہ سے میں نے بات کی، آج میں نے اتنے بڑے آدمی سے بات کی۔ اور یہاں پر کس سے بات کرتا ہے؟ وہ اللہ سے بات کرتا ہے، لیکن ہم اس کا تصور نہیں کرتے۔ اس لیے تو کہا وہ بندہ، اللہ رب العزت نے اتنی پیاری صورت نازل فرمائی جس میں بندہ اللہ سے کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ ہم کسی کی پرستش نہیں کرتے، کسی کی پوجا نہیں کرتے، کسی کی عبادت نہیں کرتے، ہم آپ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ آپ ہمارے خالق، آپ ہمارے مالک، آپ کائنات کو ہمارے لیے پیدا کرنے والے، آپ ہمارا سب کچھ ہے، تو آپ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس ہم کیسے جائیں؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت بندے سے حدیث صحیح ہے، بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں حمیدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔
پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری تمجید بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے۔ اب آپ کے اتنے سارے لوگ بولتے ہیں، اتنے سارے لوگوں کو کیسے جواب دیے؟ یہ سب ہم اپنے مائنڈ سے سوچتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ جس نے کائنات کو پیدا کیا، اتنے بڑے نظام کو پیدا کیا، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا سنو تو صحیح۔ تم ہی تو تھے نا ایسا کہہ رہے تھے کہ اللہ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد مچائے گی، دیکھو میرا بندہ مجھے کہہ رہا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ بندہ ڈائریکٹ اس سے مخاطب۔ جب خالق کو خوشی ہوتی ہے تو مخلوق کو کتنی خوشی ہونی چاہیے۔ اگر اس تصور کے ساتھ، اس امیجنگ کے ساتھ اگر ہم اس صورت کو پڑھیں تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ آپ کو نماز میں اور اس صورت کے پڑھنے میں کتنی لذت محسوس ہوگی۔ تو کیا کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ سے فرماتے ہیں اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ دیکھو میں تو کمزور ہوں، میرے بس کا کچھ نہیں ہے، میں اس دنیا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنے ہر کام میں آپ سے مدد مانگتا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل میں ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک، مگر ایاک کو پہلے لائے اور نعبدو کو بعد میں لائے، تو اس سے تاکید پیدا ہوئی۔ اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ تاکید پیدا ہوتی ہے کہ نہ ہم تیرے علاوہ کسی کی پرستش کرتے ہیں اور نہ ہم تیرے علاوہ اے اللہ کسی سے مدد مانگتے ہیں، چاہے ہمارا دین کا کام ہو، چاہے ہمارا دنیا کا کام ہو، چاہے گھر کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، تمام کاموں میں اگر ہم مدد طلب کرتے ہیں تو کس سے مدد طلب کرتے ہیں؟ آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو فرمایا ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اس کے بعد آگے بندہ کہتا ہے اہدینا الصراط المستقیم۔ اب جب اللہ سے بندے نے کہہ دیا کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اب انسان کی ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت، انسان کی ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت انسان کی کیا ہے؟ ہدایت۔ اس دنیا میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کھانا سب سے بڑی ضرورت، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گھر سب سے بڑی ضرورت ہے، ہم کہتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان، لیکن یہ سب بات کی چیز ہے۔ انسان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور ضروری چیز کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کے معنی آتے ہیں صحیح راستہ۔ ہدایت کے معنی کیا آتے ہیں؟ صحیح راستہ۔ کیسا صحیح راستہ؟ ایسا صحیح راستہ جس راستے پر چل کر بندہ اپنے خالق کو راضی کر لے، جس راستے پر چل کر بندہ اپنے خالق کو کیا کر لے؟ راضی کر لے۔ تو کہا اہدینا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں بالکل سیدھے راستے کی یعنی اسلام کی ہدایت دے۔ اب سوال پیدا ہو کہ اسلام ملا تب تو ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اہدینا الصراط المستقیم کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بندہ اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ ٹھیک ہے تو نے مجھے مسلمان ماں باپ کے یہاں پر پیدا کر دیا، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ مسلمان ماں باپ کے یہاں پر پیدا ہوا تو مسلمان ہی مرے، ہو سکتا ہے اسلام سے محروم ہو جائے، اللہ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کہا کہ اے اللہ تو صراط مستقیم کے ساتھ پوری زندگی ہمیں چلا، ہم پوری زندگی تیرے راستے کو صراط مستقیم۔ اصل میں صراط المستقیم کس کو کہتے ہیں؟ بالکل سیدھا راستہ۔ الصراط عربی زبان میں کہتے ہیں راستے کو، اور مستقیم کہتے ہیں سیدھا۔ تو الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے؟ بالکل سیدھا راستہ۔ اب آپ کہیں بالکل سیدھا راستے کا کیا مطلب؟ بالکل سیدھے راستے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا راستہ کہ جس راستے کو اگر آدمی چھوڑ دے تو پھر وہ صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، سیدھا راستہ بنایا اور کہا کہ دیکھو یہ ہے راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے۔ پھر آزو بازو آپ نے لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ دوسرے راستے ہیں، یہودیت کا راستہ، نصرانیت کا راستہ، الحاد اور ایتھزم کا راستہ، دوسرے دنیا کے مذاہب کا، ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو انسان کو اپنی طرف کیا کرتا ہے؟ کھینچتا ہے۔ تو انسان سے اللہ رب العزت بندے سے خود دعا کر رہا ہے۔ خالق کتنا رحم الراحمین ہے کہ ہمیں پیدا بھی کر رہا ہے،
ہمیں ایمان بھی دے رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے استقامت کے لیے سارے بندوبست بھی کر رہا ہے، بار بار ہم سے کہلوا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، بالکل سیدھا راستہ ہمیں بتا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب سوال پیدا ہو کہ صراط الذین، یہ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہا کہ وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے نعمتیں اتاری، انعم اللہ علیہم۔ اب سوال پیدا ہو کہ اللہ نے نعمتیں دی، تو اللہ نے نعمت تو فرعون کو بھی دی، اللہ نے نعمت تو نمرود کو بھی دی، کہا کہ نہیں، وہ دنیاوی نعمتیں نہیں، بلکہ وہ کون سی نعمت؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، یعنی کس کا راستہ؟ صدیقین کا۔ صدیقین کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اور ان جیسے لوگوں کا، یعنی صحابہ کا راستہ، والشہداء، شہیدوں کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ۔ تو یہ قرآن کریم کیا کرتا ہے؟ کبھی کسی چیز کو تھوڑا ادھر بیان کرتا ہے اور پھر اس کی ڈیٹیل کو دوسری جگہ پر بیان کرتا ہے قرآن ہی کے اندر میں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم سے کیا مراد ہے؟ کہ انبیاء، صحابہ اور نیک لوگوں کا جو راستہ ہے، اس راستے کو کہا جاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ تو پھر سوال پیدا ہو کہ نیک لوگوں کا راستہ ہے تو کیا اس کے علاوہ بھی دوسرے کوئی راستے ہیں؟ تو کہا ہاں، وہ کون سے راستے؟ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب اور تیرا غصہ اور تیری ناراضگی نازل ہوئی، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب اور تیری ناراضگی نازل ہوئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ المغضوب علیہم سے کون مراد ہے؟ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے یہودیوں اور لوگوں کا راستہ جو علم پر عمل ترک کر کے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی سیم ان کے جیسا راستہ ہے۔ کیا مطلب؟ یہودیوں کو علم دیا گیا مگر ان کے یہاں پر علم تو تھا، اس علم پر عمل نہیں تھا، صرف معلومات کی حد تک تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں، صرف علم کا مل جانا کامیابی نہیں، علم کے ساتھ عمل کا مل جانا، عمل کی توفیق کا مل جانا، یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اور بھی کوئی گمراہ بچے ہوئے ہیں، کہا وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ، نصارہ ان لوگوں کا راستہ جو بغیر علم کے عمل کرنے میں ان کی مشابہت اختیار کریں۔ اب دو طرح کے لوگ ہوئے، ایک یہود ہے اور ایک نصارہ۔ اب بہت اچھے انداز میں قرآن ہم کو سمجھا رہا ہے کہ یہود وہ ہے جن کے پاس علم تھا اور علم کے باوجود انہوں نے اس علم پر عمل نہیں کیا، تو اللہ رب العزت کا غضب ان پر نازل ہوا دنیا میں بھی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان پر مسکنت کو تھوپ دیا گیا، ذلت کو تھوپ دیا گیا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے کلام میں کتنی صداقت ہے۔ الا بحبل من الناس وحبل من اللہ، کہا یہود دنیا میں کسی کے سہارے کے بغیر کبھی بھی اپنے طور پر، اپنے بلبوتے پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج بھی اسرائیل جو ریاست ہے اس کو پورا سپورٹ کس کا حاصل ہے؟ امریکہ کا۔ حبل من الناس، اگر امریکہ کا سپورٹ نہ ہو تو اس کو ختم کرنے میں دنیا کو 2 منٹ بھی نہیں لگے، صرف اس کے سپورٹ سے۔ کہا قرآن کی صداقت دیکھیا۔ تو کہا اس کا مطلب کیا ہے کہ علم ملے، اس کے بعد اگر عمل نہ کرے تو اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا کرتا ہے۔ اور نصارہ جو تھے یہ لوگ کیسے تھے؟ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ آج ان کے پاس اگرچہ علم ہے، جیسا کہ ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں کہ دنیاوی علم بہت ہے ان کے پاس، لیکن جس وقت اسلام آیا اس وقت ان کے پاس علم نہیں تھا۔ اسی لیے کیا کرتے تھے؟ وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ سنیاسی کا طریقہ اختیار کیا دنیا میں۔ کس کا طریقہ؟ سنیاسی۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی آدمی بیوی بچے دنیا کھانا پینا سب کچھ چھوڑ کے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں اللہ فرماتے ہیں وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، کہا کہ یہ ہمارے یہاں پر نہیں ہے۔ تو ایک تو بغیر علم کے انسان گمراہ ہوتا ہے اور دوسرا علم سے بھی انسان گمراہ ہوتا ہے۔ یہ کہا کہ گمراہی کے دو ہی راستے، اس کے علاوہ تیسرا کچھ ہو سکتا نہیں۔ تو کہا علم کے اوپر عمل نہ کر کر گمراہ ہونا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے، اور علم کا نہ سیکھنا یہ بھی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو انسان کو دونوں سے بچنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ یہ ہوا قرآن کریم کی سورہ فاتحہ جس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس کا خلاصہ اور اس کی تفسیر
جس کو ہم نے آپ حضرات کی سہولت کے لیے تھوڑا سا، کچھ لوگ جن کو اردو زبان تھوڑی مشکل اور ہارڈ پڑتی ہے، تو ہم نے ان کے لیے انگلش میں بھی یہاں پر تھوڑا سا شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے نوٹس آف دی نوبل قرآن، انگریزی میں سب سے معتبر کتاب، آپ اس کے اوپر ویب سائٹ پر بھی جا کر آپ لکھیں گے نوٹس آف دی نوبل قرآن تو آپ کو اس کتاب ملے گی، نوٹس آف دی نوبل قرآن بائی مولانا تقی عثمانی، تو آپ کو یہ کتاب ملے گی، بہت ہی شاندار ہے، ابھی 4-5 سال 8 سال پہلے مولانا لکھی ہے، جو انگریزی زبان میں لوگوں نے بہت لکھا ہے مگر کسی کے اوپر اتنے آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے، اس تفسیر پر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ تو جیسے شروع کے اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، ایسے انگلش میں بھی with the name of Allah the all merciful the very merciful، یعنی الرحمن اور رحیم، all merciful اور the very merciful، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ Praise belong to Allah the Lord of all the worlds، the Lord of all the worlds، یہ پورے مولانا ہی کے الفاظ ہم نے یہاں پر لے لیے ہیں، جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، الرحمن الرحیم، the all merciful the very merciful، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، the master of the day of requital، کہ اللہ یوم جزا، یوم ججمنٹ کے دن کا کیا ہے، مالک ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یو alone do we worship and from you alone do we seek help، کہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، take us on the straight path، بالکل سیدھا راستہ۔ یہ مولانا نے بالکل لیٹسٹ انگلش میں قرآن کریم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، ان لوگوں کے راستہ جن پر تو نے انعام کیا، the part of those on، کیونکہ مولانا عربی سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے تو اسی انداز میں انگریزی میں بھی آپ کو بڑی مہارت حاصل ہے۔ you have best with you grace، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا اور نہ ان کا راستہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، not of those who have incurred your wrath، not of those who have gone astray، تو اس طرح سے astray، تو قرآن کریم کو الحمدللہ ہر انداز میں سمجھانے کی کوشش کی گئی، اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی صرف ایک واحد قرآن ایسی کتاب ہے جس کے جتنے ترجمے ہوئے ہیں اس کے زیادہ کسی کتاب کے اوپر اتنا لکھا نہیں گیا، اس لیے کہتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے تھے قرآن کریم پر صرف عربی میں جو اس کی تفسیریں لکھی گئی وہ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 3 لاکھ ہے، کتنی؟ 3 لاکھ۔ اس کے بعد سب سے زیادہ اگر قرآن کریم میں تفسیر لکھی گئی تو وہ اردو زبان میں لکھی گئی، اس کے بعد انگریزی زبان میں۔ ہم ان آیات پر کیسے عمل کریں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان آیات پر کیسے عمل کریں۔ تو بسم اللہ الرحمن، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بھی پڑھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہم نے اس کا نالج لے لیا، اب یہ کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں جگہ کیسے دیں۔ تو سب سے بڑی کتاب اللہ کے نام سے شروع کی گئی تو اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو اس سے شروع کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جب اللہ نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا تو ہمیں اپنے ہر کام کو کیسے شروع کرنا چاہیے؟ بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ تو ہم میں سے ہر ایک نیت کر لے کہ انشاءاللہ آج سے ہم جو بھی اپنا چھوٹا بڑا کام کریں گے اور وہ گناہ کا کام نہیں ہوگا تو اس کو کس سے شروع کریں گے؟ بسم اللہ سے۔ ویسے ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین، ہم ہر قسم کی تمام تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس کے سوا کوئی اور رب اور معبود نہیں ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہمیں اللہ رب العزت نے دیا، ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے کمال کا شعور کریں اور ہم اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف کریں، بالخصوص قرآن جیسی بڑی نعمت، کہ جب بھی کوئی نعمت ملے، کھانا کھایا تو کیا کہے؟ الحمدللہ۔ پانی پیا تو کیا کہے؟ الحمدللہ۔ آپ یہاں سے آپ نے سبق سیکھ لیا تو آپ کیا کہے؟ الحمدللہ۔
آپ نے پڑھا کچھ تو آپ کو کچھ نالج آئے, چاہے دنیاوی نالج ہی کیوں نہ ہو, تو آپ کیا کہے الحمدللہ. تو چھوٹی بڑی جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملتی جائے. اسی لیے امام ابو حنیفہ سے کسی نے کہا کہ آپ کا مائنڈ اتنا کیوں چلتا ہے؟ تو کہا کہ میں ایک چھوٹا سا عمل کرتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا جب بھی مجھے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ. اور اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا. تو میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ نے نعمت میں اضافہ ہی کرتے چلے گئے. تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ نعمت زیادہ ملے, تو اس نعمت پر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ اور ربوبیت, لارڈشپ دونوں اس کی رحمت سے متصف ہے. چنانچہ وہ اپنی ربوبیت کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں پر ان کے والدہ سے بھی زیادہ رحم دل ہے. اللہ رب العزت انسان پر اس کی اپنی ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اچھے سیمپل سے اس کو سمجھایا. ایک مرتبہ ایک جنگ ختم ہوئی. جنگ کے ختم ہونے کے بعد دیکھا کہ ایک عورت ڈھونڈ رہی ہے اپنے بچے کو, پریشان ہے, اس کا بچہ گم گیا. بہت ڈھونڈنے کے بعد وہ بچہ اس کو مل گیا. تو بچے کو چھاتی سے لگاتی ہے, کبھی اس کو بوسہ دیتی ہے, کبھی ادھر کرتی ہے, کبھی ادھر کرتی ہے. تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ دیکھ رہے ہو تم کیا کر رہی ہے وہ عورت؟ کہا ہاں. کہا کہ تمہارا پروردگار ایسی 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ تمہارا پروردگار ایسی 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرتا. کتنی؟ 70 ماؤں سے زیادہ. اتنا رحم کرنے والا ہے. اب ہم مانگتے نہیں اس سے, ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں, لہذا اس بنا پر ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت جب اتنا مہربان ہے تو اس سے مانگنے کا عادی بننا چاہیے. اسی لیے دیکھیں قرآن کتنی ترتیب سے ہم کو سمجھاتا ہے. پہلے اللہ کی تعریف کرنا سکھاتا ہے, پھر اللہ کی مہربانی سکھاتا ہے, اور پھر سیدھا کہاں پر چلا جاتا ہے؟ دعا کی طرف چلا جاتا ہے کہ بھئی ہماری زندگی ایسے گزرے. بسم اللہ سے شروع کرو, نعمت ملنے پر الحمدللہ کہو, اور اس کی مہربانی سے امید رکھ کر اس سے دعا کرو. یہ 3-4 کام کرو تم. کہا کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ سکسیس مسلمان ہو جاؤ گے. کیسے مسلمان ہو جاؤ گے؟ سکسیس مسلمان. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا یہاں پر واقعہ میں آپ کو بتلا دوں کہ ایک نو مسلم انگریز برٹش, وہ مسجد کے پاس اذان ہوئی تو جیسے اذان ہوئی مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا. دوسرے جو مسلمان تھے, ماں باپ کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے تھے, وہ وہیں پر کھڑے رہے. اب جب نماز ختم ہو گئی تو سب لوگ جانے لگے. تو وہ انگریز بھی نکلا جو نیا مسلمان ہوا تھا, اور اپنے جو دوسرے مسلمان وہ بھی وہاں کھڑے. تو ایک دوسرے مسلمان نے جب دیکھا تو کہا کہ دیکھو تم سے تو یہ اچھا. اس نے کہا کیوں؟ کہا دیکھو یہ ابھی کچھ دن پہلے مسلمان ہوا, لیکن اذان ہوئی فوراً مسجد میں گیا اور نماز پڑھ کر آیا, اور تم ہو کہ تمہارے کان پر جو نہیں رہیں گی, تم کو شرم نہیں آتی. اس نے سن لیا. کس نے؟ وہ انگریز نے. تو اس نے کیا کہا معلوم؟ اس نے ایک گولڈن ورڈ کہا. اس نے کہا برادر, I am by choice Muslim and he is by chance Muslim. کیا کہا اس نے؟ I am by choice Muslim and he is by chance Muslim. کہا میں نے اسلام کو سمجھا, پڑھا, مجھے معلوم ہے اسلام کیا ہے, میں نے چوائس کیا اسے, اس لیے مجھے اسلام کی قدر ہے. یہ بائی چانس مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا, اس لیے اس کو اسلام کی قدر نہیں ہے. تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے. تو ہمیں بھی بائی چوائس نہیں, بائی چانس نہیں, کیسا مسلمان ہونا چاہیے؟ بائی چوائس مسلمان ہونا چاہیے. مالک یوم الدین, حقیقت میں مالک اور بادشاہ تو اللہ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں. اور قیامت کے دن تمام مخلوق گواہی دے گی کہ بادشاہت صرف اسی ایک اللہ کی ہے. اب جب ہمیں معلوم ہو گیا, ہم دن میں 10 مرتبہ اس کو پڑھ رہے ہیں, تو ہم اس کا احساس کریں کہ ہم بدلہ اور حساب, حشر اور قیامت, ججمنٹ کے دن کے لیے تیاری کریں. اچھے اعمال کرنے اور برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. کیا مطلب؟ کہ ہم برائیوں سے بچیں, اچھائی کو اختیار کریں, اور اس طریقے سے ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے, اور قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے شرمندگی ہمیں نہ اٹھانی پڑے, اس کی ہم ٹرائی اور کوشش کریں. یہ ہے اس صورت کے اوپر عمل کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ سے استعانت اور اس پر توکل کے بغیر ہم اللہ کی عبادت کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. ہم اپنی زندگی میں عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کریں, کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کر سکتے نہیں ہے. یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دنیا میں اس وقت 800 کروڑ لوگ ہیں. دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ پوری دنیا کی آبادی 800 کروڑ.
اس میں سے ایسا کہتے ہیں، سروے ان کا یہ کہتا ہے کہ 23% مسلمان ہیں۔ کتنے؟ 23۔ اب 23% کتنے ہوتے ہیں؟ 200 کروڑ سے کچھ زیادہ، 250 کروڑ، 250 کروڑ، لیکن 550 کروڑ لوگ وہ ہے جو ایمان اور اسلام کی نعمت سے محروم ہیں۔ کتنے؟ 550 کروڑ۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان 550 کروڑ میں نہیں رکھا اور 250 کروڑ میں رکھا، اور آج ہم اسلام اور ایمان کی نعمت سے مالا مال ہے۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت پر جو اس نے توفیق دی، جو مسلمان بنایا، ہمیں اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا ہو سکے کرنے کی تو وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی رہنمائی اللہ کی توفیق اپرچونٹی سے ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ توفیق دے گا تو ہی بندہ نیکی کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ رب العزت سے۔ یعنی ہم کو دیکھو، اللہ کو معلوم ہے کہ میرے جو بندے آنے والے ہیں مسلمان بھی ہوں گے، اس کے باوجود بھی یہ بڑے سست ہوں گے، ان کے پاس دعا کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی تو الگ سے ٹائم مت نکال، یہ سورہ فاتحہ ہی کو اتنے دھیان سے پڑھ لے کہ اس کو تجھے الگ سے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہی دعا سکھا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ کہے کہ بھائی ہم تجھے سکھا رہے ہیں، بار بار فجر ابھی اٹھا نہیں کہ 4 مرتبہ دعا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب جو 70 ماہ زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ وہ ہدایت نہیں دے گا، ضرور ہدایت دے گا، لیکن پڑھے تو ہم اس کو ایسے دل سے، ہمارا دل کا ریئیکشن، ہمارے دل کے تاثرات، ہمارے دل کے جذبات ایسے ہونے چاہیے کہ ہم اسی انداز میں اس کو پڑھیں کہ اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے، ہمیں گمراہی اور ضلالت سے ہماری حفاظت فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی، استقامت اور ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے۔ میں نے کہا آپ کو کہ الگ سے نہیں، صرف اسی کو دھیان اور توجہ کے ساتھ اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری ساری راہیں کیا ہو جائے گی؟ آسان ہوگی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مستقیم 2 کناروں کے درمیان ہے اور ہدایت 2 گمراہیوں کے درمیان ہے، اور اس کا دار و مدار علم اور عمل پر ہے۔ لہذا ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں اسی کو عمل کرنا کیا کر دے وے؟ شروع کر دے وے۔ ہم گمراہی کے دونوں راستوں سے بچے، بغیر علم کا عمل، بغیر عمل کا علم، اور بغیر علم کا عمل۔ دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری چیز ہے، بغیر عمل کا علم، بغیر عمل کا علم۔ یعنی عمل ایک تو یہ کہ ہم اگر عمل بھی کریں مگر ہمیں اس کا سنت طریقہ نہیں معلوم۔ اب کوئی آدمی ہے اگر بی اے کرے وہ، مگر اسے یہی نہیں معلوم کہ یونیورسٹی میں کیسے رجسٹر کرنا پڑتا ہے اور کس طرح سے کرنا پڑتا ہے، اس کا بی اے کسی کام کا نہیں۔ تو بغیر علم کے عمل ایسے ہی ہے۔ اور عمل ہے، بی اے تو کیا مگر کاپی واپی سے پاس ہو گیا، تو وہ بی اے اس کے کسی کام آ سکتا ہے، وہ بھی اس کے کسی کام نہیں، اس کو لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو ایسے ہی تو فرمایا کہ بغیر علم کے عمل بھی انسان کے لیے گمراہی کا ذریعہ ہے، اور بغیر علم کے عمل بھی۔ تو اس لیے ہم دونوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سورہ فاتحہ کو ہماری زندگی میں انقلاب برپا کرنے کا ذریعہ بنائے، جیسے ہم نے اس سورت کو سمجھا ہے اسی انداز میں پوری دل کی گہرائی کے ساتھ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔